آپ نے ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا. اس سے اچھی کوئی بات ان کو نہیں لگتی، ان کے دل کھل جاتے ہیں پھول کی طرح. اور جو آپ میں سے والدین ہیں، یقیناً آپ یہی چاہیں گی کہ جب آپ بوڑھی ہوں آپ کی اولاد آپ کی شکر گزار ہو. آپ کو یہ اچھا نہیں لگے گا کہ اولاد جو ہے وہ سینہ تان کے کھڑی ہو اور کہے امی فلاں ٹائم پہ آپ نے یوں کیا تھا میرے ساتھ، آپ کو فرصت ہی کب تھی میرے لیے، آپ نے کیا ہی کیا میرے لیے. یہ اچھا لگے گا؟ چاہے سونے کا نوالا کھلائیں والدین کو اور یہ سلوک کریں، ان کو ان کی کمزوریاں ان کے عیب یاد دلائیں، تو کیا احسان کیا؟ تو سب سے بڑا احسان گفتگو کے اندر وہ ڈانٹ لیں. وہ بوڑھے ہوتے ہیں، بدمزاج ہو جاتے ہیں، کچھ کر لیں، سر نہیں اٹھانا ان کے سامنے، عاجزی کے ساتھ. کوئی آپ میں سے یہ نہ سوچے کہ میں تو فلاں عہدے پر پہنچ چکی ہوں، میری تو یوں عزت ہے، میں تو ہو سکتا ہے ایم ڈی بن گئی ہوں کسی کمپنی کی، یا کسی کیبنٹ میں جا کے منسٹر لگ گئی ہوں. ہوتی رہیں. آپ دنیا میں چاہے آپ پریزیڈنٹ بن جائیں کسی ملک کی، لیکن والدین کے سامنے تو جھکنا ہی جھکنا ہے. وہاں پریزیڈنٹ نہیں ہے. ہر جگہ کا ایک مناسب انداز ہوتا ہے جو اختیار کرنا چاہیے. کہیں آپ بڑی ہیں، کہیں آپ چھوٹی ہیں. حکمت یہ ہے کہ انسان اپنی حیثیت کو پہچانے کہ میں اس وقت کس حیثیت میں موجود ہوں. اگر آپ اپنی ایک جیسی حیثیت سب کے سامنے جتانا چاہیں گی، اچھا نہیں ہوگا. یعنی جیسی عاجزی آپ کو والدین کے سامنے رکھنی ہے، ویسی عاجزی اولاد کے سامنے کام نہیں آئے گی. یہ پازیٹو نہیں ہوگی، نیگیٹو ہوگی. تو جہاں عاجزی اختیار کرنی ہے، چھوٹی بنے، وہ ڈانٹیں ڈپٹیں آپ کو، جو ان کا جی چاہے کریں، سمجھائیے بجھائیے. اور بہت بڑا احسان والدین کے ساتھ یعنی حسن سلوک ہی ہے کہ ان کو گناہوں سے بچانے کی بھرپور کوشش کی جائے، لیکن حکم دے کر نہیں. والدین کی تربیت ہم نہیں کر سکتے نا، ہم والدین کو مشورہ دے سکتے ہیں. تربیت کے لیے تو اتھارٹی چاہیے. والدین اولاد کی تربیت کرتے ہیں، اور چونکہ تربیت کرنا والدین کی ذمہ داری ہے تو والدین کو اتھارٹی دی گئی ہے، حق دیا گیا ہے کہ ماریں، پیٹیں، ڈانٹیں ڈپٹیں، پابندیاں لگائیں بچوں پہ. وہ کر سکتے ہیں اور ہم کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. لیکن اللہ نے اولاد کے ذمے والدین کی تربیت نہیں رکھی. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ٹرین کر دیں اپنے امی ابا کو. آپ ری انوینٹ نہیں کر سکتے اس عمر میں آ کے کہ آج آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اب وہ جو آپ کی 40 سال پرانی امی ہیں آپ ان کو چاہیں کہ ڈی کنسٹرکٹ کر کے دوبارہ درست کر دیں. وہ کوئی میکینیکل چیز تھوڑی ہے کہ آپ نے پرزے ادھر سے ادھر کر دی، اب امی آپ کی پسند کی بن گئی یا ابو آپ کی پسند کے بن گئے. یہ ہم کرنا چاہتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ. تو پہلے آپ ان کی پسند کی بنیے، اور ان کی پسند سے مراد ہے شریعت کے دائرے میں رہتے رہتے. تو بہترین سلوک، والدین کو ان کے احسانات یاد دلائیں کہ آپ نے کتنا اچھا کیا ہمارے ساتھ. اگر نہیں یاد آتا، اگر کوئی اتنا بدقسمت ہے کہ اس کے والدین نے کچھ بھی نہیں کیا، اب تو کچھ بھی سوچ لیجئے. پھر فزیکلی خدمت کرنا ماں باپ کی، ان کی ٹانگیں دبائیں، ان کے سر دبائیں، ان کا خیال کریں. اگر وہ اپنی بیماری کا تذکرہ کرتے ہیں تو شکل پر بیزاری مت لائیں کہ ان کا تو روز کا یہ قصہ ہے، یہ تو روز ہی بیمار پڑے رہتے ہیں. تو جہاں امی نے کہا کہ مجھے زکام ہو رہا ہے، ہم نے کہا اچھا، تو یہ طریقہ نہیں. اتنے نازک دل ہو جاتے ہیں ماں باپ کے، اس لیے کہ وہ کمزور ہیں نا. کمزوری کے ساتھ وہ مجبوری والی کیفیت اور محتاجی والی کیفیت میں جب آتے ہیں، یہ چیز انتہائی تکلیف دہ ہے. 2 دن اپنی طبیعت خراب ہو تو آپ دیکھیں کتنی محتاجی کا احساس ہوتا ہے کہ میں اتنا سا کام خود نہیں کر سکتی، مجھے کسی سے کہنا پڑتا ہے. حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ آج بیمار ہوں، میں کل ٹھیک ہو جاؤں گی، ابھی تو ینگ ہوں. لیکن بڑھاپے کے ساتھ کمزوری اور محتاجی یہ تو حصہ ہے نا، یہ تو قبر تک جائے گی چیز. اب تو بڑھاپے کے ساتھ ان کو محتاجی کا احساس دلانا یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے. تو انسان سوچ لے کہ یہ اتنی بڑی دولت اللہ نے جو مجھ کو دی ہے. بہت خوش قسمت ہیں وہ گھرانے جہاں بزرگ موجود ہیں. اس لیے کہ دیکھیں دنیا میں تو ہمیں کچھ دے نہیں سکتے نا، ریڈنڈنٹ ہیں سمجھیں ایک طرح سے. جو دے سکتے تھے دے دیا. انہوں نے دولت اپنی خرچ کر دی، ہم پر توانائیاں خرچ کر دیں. اور جس طرح کے جذبات والدین رکھتے ہیں اولاد کے لیے، حقیقت اولاد ویسے نہیں رکھتی اپنے والدین کے لیے. وہ اولاد اپنی اولاد کے لیے رکھتی ہے. اللہ نے یہ نیچرل طریقہ رکھا ہے نا، ورنہ تو زندگی آگے نہ چلے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی اولاد میں انسان اتنا گم ہو جائے کہ والدین کو بھول جائے. یہ نہیں کر سکتے. بہت وقت ہے اور بہت برکت ہے زندگی میں. ہر ایک کا حق ادا کرنے کا ٹائم ہے اور کرنا چاہیے. اور یاد رکھیں کہ انہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ کیا کچھ رزق ہے جو ہمیں دے رہا ہے.
حدیث آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، بے شک تم مدد دیے جاتے ہو اور تم رزق دیے جاتے ہو اپنے کمزوروں کی وجہ سے. یہ جو کونے کھدروں میں پڑے کھانس رہے ہوتے ہیں اور تمہیں بیکار لگ رہے ہوتے ہیں، انہی کی برکت سے اللہ کتنا کچھ تمہیں دے رہا ہے، تمہیں کیا پتا. اور آپ ان گھروں کو دیکھ لیجئے جہاں بزرگ رہتے ہیں، ان گھروں میں برکت کتنی ہوتی ہے. تو اللہ کا احسان سمجھ کے والدین کو اپنے گھر میں رکھیں. جو آپ والدین کے ساتھ کریں گی، والدین کا احسان ہے کہ آپ کو موقع دے رہے ہیں خدمت کا. دو ہی چیزوں کو تو دیکھنے کا ثواب ہے، ایک خانہ کعبہ کو اور ایک والدین کو. خانہ کعبہ تو ہر جگہ موجود نہیں، لیکن والدین تو ہر جگہ موجود ہیں. اگر ہم یوتھ کو سکون دینا چاہتے ہیں، ان کو پہلے والدین کی عظمت کی طرف لائیے تاکہ ان کی روحیں قرار پائیں، ان کی روحوں کو سکون ملے. ان کی روحیں بے چین ہیں، دے آر سٹاروڈ، بدتمیزی اور ایروگنس کی وجہ سے اور اس چیکینس کی وجہ سے. اس لیے کہ اس بدتمیزی، ایروگنس، یہ والدین کی نافرمانی اور والدین کی ناقدری از دا کول تھنگ ٹو ڈو. ان تھنگ ہو گئی ہے نا یہ، جس کو آج کہتے ہیں نا اسکول ٹو بی بیڈ. جو جتنا والدین کا نافرمان ہے، جتنا باغی ہے، جتنا ریبیلیس ہے، جتنا بیک آنسر کرتا ہے، اتنے ہی اس کے دوست اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہیں، کہتے ہیں شاباش تم ہو نا کانفیڈنٹ. اور جو جتنا ماں باپ کا خیال رکھنے والا، اطاعت گزار، فرما بردار ہوتا ہے، کہتے ہیں ٹائی ٹو دا مومز ایپرن اسٹرنگز. یہ کہتے ہیں نا کہ تو بس اماں ہی اماں یاد آتی ہیں ان کو ہر بات پہ، ہائی میری اماں، یہ کرتے رہتے ہیں. تو اس طرح سے پرسیپشنز آپ دیکھیں نا کتنے چینج ہو گئے ہیں. تو فائدہ کیا ہوا؟ کون سا سکون مل گیا ہے آج کے یوتھ کو ماں باپ کی نافرمانی، ناقدری کر کے؟ جو سکون ماں کی گود میں ملتا وہ ڈرگز کے اندر تلاش کرتے ہیں. تو کیا فائدہ ہوا؟ خسرت دنیا والآخرہ. اپنے آپ کو میوزک میں ڈباتے ہیں اور ایک سے ایک ریلیشن شپ تلاش کرتے رہتے ہیں، چین آف بروکن ریلیشن شپس. وہ جو محبت اور جو لائلٹی والدین کی ہونی چاہیے تھی، جب اس کو چھوڑا، اس کو کہیں اور کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی نا. دیکھیں، محبت تو انسان کی فطرت کا حصہ ہے. انسان چاہتا ہے مجھ سے محبت کی جائے اور میں کسی سے محبت کروں. تو ایسی بے لوس، بے غرض محبت کو جب اس نے چھوڑا، اس کی اسے کہیں کمپنسیشن، کہیں تلافی ہو نہیں سکی، ہو بھی نہیں سکتی. جیسی محبت والدین کرتے ہیں، کوئی خوشی کی خبر ہو، جیسے والدین خوش ہوتے ہیں وہ خبر سن کے، کوئی دنیا میں ایسا خوش نہیں ہو سکتا اتنی بے غرضی کے ساتھ. تو کہا گیا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اب آگے والدین کے بعد جو نیچرل سمجھیے کہ ایک ٹرانزیشن چل رہا ہے، اولاد کا ذکر آیا. فرمایا اب یہ ڈونٹ آ گیا یہاں پر، نہیں ہے کیا؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو. آج کے دور میں ہم کیا کہیں گے؟ یہ مت کہو کم بچے خوشحال گھر آنا. غلط بات، یہ فیلیسی ہے. یہ ایک اور جو پروپیگنڈے کے ذریعے جو پرسیپشنز کو چینج کیا گیا ہے نا، یہ ایک اور چیز ہے کہ جتنے کم بچے ہوں گے اتنا زیادہ پیسہ ہوگا. انورسلی پروپورشنل بنا لیا پیسے کو اور اولاد کو. حالانکہ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، لوگوں کے 10-10 بچے ہیں اور وہ کروڑ پتی ہیں. اور یہ بھی مثالیں موجود ہیں کسی کا ایک بچہ بھی نہیں ہے اور وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتے ہیں، بمشکل کھانے پینے کو ملتا ہے ان کو. تو فرمایا کہ دیکھو اولاد کو قتل مت کرو مفلسی کے اندیشے سے. املاق مفلسی کو کہا جاتا ہے کہ پیسہ ختم ہو جائے، کھانا نہ ہو. اور یہ نظریہ کہاں سے آیا؟ میلتھیوس کا یہ نظریہ ہے. 19 سینچری میں ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ دنیا کی آبادی ایکسپونینشیل ریٹ سے بڑھ رہی ہے. 4+4 نہیں، 4 ملٹیپلائڈ بائی 4. 4+4 تو 8 ہوتا ہے نا، 4 4 16. اس نے کہا ایکسپونینشیل ریٹ سے بڑھ رہی ہے، آبادی بہت ہو جائے گی، کھانا ہوگا ہی نہیں، اور پھر کیا ہوگا کہ لوگ مر جائیں گے. تو یہ ایسی ایک تھیوری، ایک نظریہ، یہ ہے نا زخرف القول غرورن کی مثال ہے. جھوٹا نظریہ، کوئی ثبوت نہیں جس کا پیش کر دیا گیا. لہذا انہوں نے کہا کہ اپنے خاندان چھوٹے رکھو. حالانکہ آج جو دنیا میں فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جتنا آج کھانا موجود ہے اور جتنا سستا ہے، انسانی تاریخ میں کبھی کھانے کی اتنی افراط نہ تھی، کبھی کھانا اتنا سستا بھی نہ تھا. لوگوں نے جب یہ سوچا کہ اپنے رازق ہم ہیں، اور آپ دیکھیں سب چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ ملیں گی. میلتھیوس کا نظریہ، ڈاروینز تھیوری،
جب خدا کو سین سے ہٹا دیا، ذہنوں سے اوجھل کر دیا، پہلے تو اللہ رازق تھا نا، کہتے تھے اللہ مالک ہے، اور جب اللہ کو تو ڈیلیٹ کر دیا، نعوذ باللہ، اللہ تو ہے ہی نہیں، تو اب رازق کون ہوگا؟ اب تو میں خود رازق ہوں۔ ساری ذمہ داری جو پہلے اللہ کی تھی زبردستی اٹھا کر اپنے کندھوں پہ رکھ لی، اور جب زبردستی اپنے کندھوں پر ذمہ داری اٹھا کے رکھ لی تو پھر پریشان ہونے شروع ہو گئے، بہت پریشان ہونا شروع ہو گئے۔ جب بچے ہوتے تھے لوگ کہتے تھے اللہ رزاق ہے، اللہ کھلائے گا، اور اللہ کھلاتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اب جب کہا کہ اچھا مجھے تو خود پرووائڈ کرنا ہے، آئی ایم دا پرووائڈر، میں رازق ہوں، تو کہا کہ اچھا میری تنخواہ تو گنا، حساب جوڑا، میری تنخواہ تو اتنی ہے، اتنے پیسوں میں تو بس ایک ہی بچہ پل سکتا ہے، اور وہ ایک بچہ بھی سخت تنگی کا باعث بن جاتا ہے، ہو بھی سکتا ہے نا۔ تو جب سوچا کہ بھی اللہ رازق ہے تو کوئی پرابلم نہیں، یہی بات یہاں بیان فرمائی کہ تم کیوں فکر کرتے ہو کہاں سے کھلاؤ گے اس کو، جس نے پیدا کیا ہے وہی کھلائے گا۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔ کم کا ذکر پہلے کیا کہ تم بھی تو پیدا ہوئے، کیا پتا تم 7ویں 8ویں اولاد تھے اپنے والدین کی، تم کو اللہ نے نہیں کھلایا۔ جب تمہیں اللہ نے کھلایا تو کیا وجہ ہے کہ اللہ تمہاری اولاد کو نہیں کھلائے گا؟ کوئی کسی کے حصے کا رزق نہیں کھا سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا بلیف ہے، ہمارا ایمان ہے مسلمانوں کا اس بات پر کہ کوئی کسی کو نہیں کھلا سکتا، کوئی کسی کے حصے کا نہیں کھا سکتا۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، کھانا رکھا ہوتا ہے، اگر آپ کی قسمت کا نہیں ہوتا آپ نہیں کھاتی، آپ نے پکایا ہوتا ہے، وہ رکھا رہ جاتا ہے فریج کے اندر، وہ سڑ جاتا ہے، پھک جاتا ہے، یا بعض دفعہ کہیں سے مہمان آ جاتے ہیں، ان کا دانا پانی یہاں لکھا ہوتا ہے آپ کے گھر، وہ کھا لیتے ہیں، آپ نہیں کھاتی۔ بعض دفعہ آپ کی قسمت میں وہ رزق آتا ہے جو پتہ نہیں کہاں سے چل کے آ رہا ہوتا ہے، تو کوئی کسی کے حصے کا رزق کھا نہیں سکتا۔ حدیث میں مضمون آتا ہے کہ رزق انسان کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے کہ موت انسان کو تلاش کرتی ہے۔ تو کھلانے والا اللہ ہے، فرمایا تمہیں بھی کھلا رہے ہیں ہم، ان کو بھی کھلائیں گے۔ آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی۔ ہم نے پڑھا تھا نا پہلے بھی کہ حرم ربی الفواحش، کہ رب نے حرام کر دیا ہے فحش چیزوں کو۔ تو فحاشی سے بچو، بے حیائی سے، بے شرمی سے بچو، چاہے وہ کھلی ہوں چاہے چھپی۔ اولاد کی تربیت میں اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا ہے، اس لیے کہ بے حیا بنانا اولاد کو ایسا ہے جیسے کہ ان کو مار ہی ڈالا ہو۔ حیا اور حیات مادہ ایک ہی ہے اس کا، بے حیائی موت کے برابر ہے۔ اولاد کی تربیت ایسے کرنا کہ روحانی طور پہ وہ مردہ رہ جائیں، ان کو ایمان کا نور نہ دینا، ان کو حیا نہ سکھانا، ان کو تمیز نہ سکھانا، دراصل آخرت میں ان کو قتل کرنے جیسی ہی تو بات ہے، مار ڈالا نا ان کو ایک طرح سے روحانی طور پہ، اور انجام کے لحاظ سے تو مار ہی ڈالا۔ تو فرمایا کہ اولاد کو قتل مت کرو تم مفلسی کے ڈر سے، ہم ان کو بھی کھلاتے ہیں اور تمہیں بھی، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی۔ تو کھلی اور چھپی کی بات کی گئی، کھلی کیا جو ظاہر ہو جائے، چھپی جو ظاہر نہ ہو۔ تو چھپ کر سیکرٹلی بھی کوئی کام کرنا، اکیلے کمرے میں بند بیٹھ کر بھی کوئی بے حیائی کی چیز دیکھنا یا پڑھنا، یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ کھلم کھلا، گناہ تو ایک ہی ہے نا، برا وہاں بھی ہے برا وہاں بھی ہے۔ تو ایک تو سیکرٹلی اوپنلی کی بھی بات آ گئی کہ نہ خفیہ طور پہ نہ کھلم کھلا کوئی بے حیائی کا کام کرو، اور دوسرے اگر انسان ہی کو ہم لیں، انڈیویجول کو، فرد کو لیں، تو کھلم کھلا بے حیائی تو وہ ہو گئی جو اس نے اپنے ہاتھ پیروں سے یا زبان سے یا اپنے اعضاء سے اس نے سرزد کی، اور چھپی بے حیائی کیا ہو گئی جو دل کے اندر کوئی خیال آیا۔ نیکی اور بدی دونوں کی اصل جڑ تو دل میں ہوتی ہے، کوئی نیکی فروغ نہیں پا سکتی، پروموٹ نہیں ہو سکتی جب تک دل سے جذبہ نہ اٹھے۔ دل میں جب جذبہ آتا ہے نیکی کا تو نیکی فروغ پاتی ہے، پروموٹ ہوتی ہے۔ اور کوئی برائی،
کوئی بے حیائی اس وقت تک پیچھا نہیں چھوڑتی جب تک دل کے اندر سے اس کی جڑ نہ نکال دی جائے، روٹ نہ نکال دی جائے جب تک اس کی. اگر دل کے اندر برائی، شر، بے حیائی موجود ہے تو جتنی سوچیں ہوں گی، جو خیالات ہوں گے، آنکھ، کان، یہ سارے جو سورسز ہیں، یہ سب اس برائی کو غذا پہنچاتے رہیں گے، یہاں تک ایک اسپرچل کینسر کی، ایک روحانی سرطان کی وہ شکل اختیار کر لے. تو لہٰذا اپنے حواسوں کو بے حیائی سے بچانا ہے. ایسی جگہ، ایسی مجلسوں میں بھی انسان نہ جائے جہاں خطرہ ہو کہ ہم گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے. ایک حدیث ہے، مضمون اس کا یہ ہے کہ جو شخص کسی ممنوع جگہ کے گرد گھومتا رہتا ہو، پروہیبٹڈ ایریا کے آس پاس گھومتا رہتا ہو، عین ممکن ہے اس میں داخل ہو جائے، پاؤں پھسلے داخل بھی ہو جائے. تو سب سے زیادہ حیا اللہ سے کرنی چاہیے. اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، خیالات کو، دلوں میں اٹھنے والے جذبات کو بھی جانتا ہے. تو اپنے خیالات کو، اپنے جذبات کو بھی انسان فلٹر کرتا رہے. سیلف سینسرشپ، خود اپنے پر پابندی لگائے کہ مجھ کو یہ نہیں سوچنا، مجھ کو یہ سوچنا زیب نہیں دیتا، میں مومن ہوں. اور پھر شرم آئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے. اللہ تو سن لیتا ہے نا جو دل میں خیال آتا ہے. اللہ سے حیا ہونی چاہیے. گالی دینا بہت بڑی بے حیائی. اور آج دیکھیں گالیوں کو کیا گلیمرائز کیا گیا ہے. جو جتنا میچو ہوگا، فائٹر پائلٹ ہے، وہ تو گالی کے بغیر بات ہی نہیں کرتا. اور جو گالیاں نہیں دیتا، جو پولائٹ ہے، کہتے ہیں سسی ہے، بالکل میچو ہی نہیں. یہ تو پرسیپشنز ہے نا. آپ دیکھیں کیسے چھوٹے چھوٹے ذہنوں کو، کچے کچے ذہنوں کو کیسے میڈیا کے ذریعے کنٹرول کیا گیا ہے، کیسے ان کو پولیوٹ کیا گیا ہے نا، کیسے ان کے اندر تخریب ڈال دی گئی ہے. اب اس کی اصلاح کون کرے گا؟ اگر مسلم اصلاح نہیں کریں گے تو مسلم کیا کر رہے ہیں پھر؟ اور صرف باتیں کر لینے سے کہ دیکھو کیا ہو گیا لوگوں کو، دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ کوئی آرگنائز ہو کر کوئی کام کرنا ہوگا تاکہ لوگوں کے ذہنوں کی اصلاح کی جا سکے. یہ جڑ ہے نا یہاں پہ، یہ دماغ. جب تک یہ دماغ نہیں درست ہوتا، جب تک یہ صاف نہیں ہوتا، جب تک اس کا تزکیہ نہیں ہوتا، اور کچھ نہیں ہو سکتا آگے. تو یہ دماغ کے تزکیے کی بات ہے یہاں پہ ساری. کریکٹر بلڈنگ میں نہایت اہم چیز ہے کہ حیا ڈال دی جائے. چوری کرنا بہت بے حیائی، بھیک مانگنا یہ بھی بے حیائی ہے. اب اس کے بارے میں پہلے یہ ذہن یوں بنائے گئے. اب جو پورا سسٹم ہم پڑھیں گے وہ سورہ نور، سورہ احزاب میں آ جائے گا. سورہ بنی اسرائیل بھی مکی سورت ہے، اس میں بھی فرمایا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ. اور کیسے مت جاؤ نظام بتا دیا گیا. آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک مت کرو مگر حق کے ساتھ. ہر جان کا احترام ہے اسلام میں. سورہ نساء میں بھی ہم نے پڑھا آیت 93 میں انسانی جان کے احترام کے بارے میں. سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھا آیت 32 میں انسانی جان کے احترام کے بارے میں. تو انسان کی جان بہت محترم ہے، اسی لیے خودکشی کی اجازت نہیں ہے اسلام میں. نہ اسلام میں مرسی کلنگ کی اجازت ہے. یوتھنیسیا نام دیکھیے کتنا خوبصورت دیا ہے نا اس کو، مرسی کلنگ. مرسی کلنگ ہو سکتی ہے کہ ایک شخص بیمار ہے مار ڈالو اس کو. یہی تو نظریہ ہے کہ اب لوگ والدین کو جان سے مار ڈالتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم سے نہیں بوجھ اٹھتا ہے ان کا، اپنی طرف سے کہہ دیا مرسی کلنگ. تو مرسی کلنگ کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں. خودکشی کا بھی نہ ذاتی طور پہ کوئی خودکشی کر سکتا ہے، نہ اسسٹڈ سوسائڈ کا کوئی تصور کسی بھی آسمانی مذہب میں موجود ہے، نہ یہودیوں کے اندر، نہ عیسائیوں میں، نہ اسلام میں. انسان کی فطرت نہیں مانتی اس چیز کو کہ بلا وجہ کسی کی جان لے لی جائے صرف اس لیے کہ وہ بوڑھا ہے. کسی کا بچہ ہے، اس کو پولیو ہو گیا مثال کے طور پہ، یا کوئی اور اس کو مسئلہ ہو گیا، ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ معذور ہو گیا، مفلوج ہو گیا، کیا مار ڈالنا چاہیے اس کو؟ بتائیے، مار ڈالنا چاہیے؟ نہیں نا. اب اگر ایک ماں ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور الٹرا ساؤنڈ نے بتایا کہ بچہ نارمل نہیں ہے،
ابورٹ کرا دینا چاہیے؟ بتائیے. آپ کو پتا ہے آج کل تو ڈاکٹرز کہتے تھیں کہ ہاں کرا دو, ہیو اٹ ابورٹڈ. کس نے حق دیا؟ یہاں کہا کہ تم نہیں کسی کی جان لو گے الا بالحق. صرف کنڈیشنز ہیں جو کسی کی جان لی جا سکتی ہے. شادی شدہ زانی ہو, یا قصاص میں جان لی جا سکتی ہے, یا کوئی مرتد ہو جائے اپوسٹیٹ تو اس کی جان لی جا سکتی ہے, یا حربی کافر ہو, جنگ ہو رہی ہے کفار سے, ظاہر اس میں تو ماریں گے نا کافروں کو. تو بچہ جب بھی پیدا نہیں ہوا اس 4 گناہوں میں سے کون سا گناہ کیا ہے جو اس کی جان لی جا رہی ہے؟ اور یہ جان لینا پھر یہ مرسی کے نام پر ہوتا ہے, پھر یہ رحم کے نام پر ہوتا ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں, رشتہ دار کہتے ہیں کہ ہائے ماں بیچاری کس ٹراما سے گزر رہی ہے, تو ہم کو بہت رحم آ رہا ہے ماں کے اوپر, تو کہا جاتا ہے کہ تم ابورٹ کرا دو. اس کی اجازت نہیں ہے, نہیں کر سکتے یہ کام. ہر جان محترم ہے. جان جو دینے والا ہے صرف اور صرف اس کو حق ہے کہ وہ جان لے. اللہ نے انسانوں کے پاس تو امانت رکھوائے ہیں دوسرے انسان, اس میں خیانت کی نہیں جا سکتی. اللہ سے انسان اپنے ایمان کی مضبوطی مانگے. اگر کوئی خبر ایسی پتہ چل بھی گئی اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دے, پتہ نہیں اللہ نے کتنا اس کا اجر رکھا ہے. ایک کام جو اپنے وقت پر ہونا ہے, ایک جان جو اپنے وقت پر جانی ہے, تو اس کو جلد بازی کے ساتھ ختم کر کے گناہ گار کیوں بنا جائے؟ تو کیا ہم نے کلچر بنا دیا ہے آج دنیا میں کہ ہم نے ماؤں کو قاتل بنا دیا اور اس کو برا نہیں سمجھتے؟ تو مجھے بتائیں سکون کہاں ہوگا دنیا میں؟ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ابورٹ کرا دیتی ہیں, کوئی بڑی بات نہیں. تو ان کی روحیں مجھے بتائیں بیمار ہوں گی یا نہیں, روح پر زخم لگے گا یا نہیں؟ تو بہت بہتر ہے کہ وہ تھوڑے دن کی تکلیف اٹھا لے لیکن ضمیر اس کا مطمئن ہو. بار بار وہ لفظ ذہن میں آتا ہے نا, یہ سارا پروپیگنڈا ہے نا. آپ دیکھیں جس چیز کو چاہو خوبصورت بنا دو. قتل اولاد جیسی چیز کو آج ضرورت کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اور اگر کوئی کہے کہ مجھ کو یہ کام نہیں کرانا, وہ ڈیوینٹ بیہیویئر لگتا ہے کہ کیا ہو گیا ان کو. ہم کہہ رہے ہیں ابورٹ کراؤ, یہ کہتے ہیں نہیں. عجیب قسم کے لوگ ہیں. تو عجیب کیا ہو گیا ہے؟ جان کی حفاظت, جان کی حرمت کا احساس, یہ عجیب باتیں ہو گئی ہیں نا. یہ ڈیوینٹ بیہیویئر ہو گیا ہے, ایکسٹرا آرڈینری بیہیویئر ہے, غیر معمولی. اور جان لینے پر تیار ہو جانا, جان لینے پر رضامند ہو جانا, اس کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں. تو جو پیدا نہیں ہوا اس کی جب جان اتنی ہلکی اور ارزاں ہو گئی ہے, جس نے کوئی قصور نہیں کیا, بیچارے نے بے گناہ بالکل, اس کی تو آنکھ بھی نہیں کھلی دنیا میں ابھی, جب اس کی جان لینے کو برا نہیں سمجھتے, تو ہم نے کیا سوچا کہ دنیا میں قتل اور غارت گری نہیں پھیلے گی اس طرح سے. جب دل اتنے سخت ہو جائیں انسانوں کے کہ ایک معصوم بے گناہ بچہ ان کو کھٹکنے لگ جائے صرف اس لیے کہ وہ شاید نارمل نہ ہو, یا چلیں 100% پتہ چل گیا نارمل نہیں ہے, اس کا قصور ہے؟ اللہ نے بنایا نا. اللہ تک تو ہاتھ پہنچتا نہیں, سارا غصہ اس بچے پہ نکالتے ہیں کہ تم کیوں اب نارمل ہوئے. اس نے بنایا اپنے آپ کو, اس کی جان اس قصور پر لے لی کہ تم پرفیکٹ کیوں نہیں ہو. اس لیے کہ آج ہم پرفیکشن آف فزیکل بینگ پر فوکسڈ ہے نا. ہمیں پرفیکٹ فزیکل کنڈیشن چاہیے, ہم اس سے کم پہ راضی نہیں. آج تو حال یہ ہو گیا والدین کا کہ اگر کوئی کہہ دے کہ تمہاری اولاد ایوریج ہے, ہمیں ڈپریشن ہو جائے. ہم کہیں لو صرف ایوریج, ہمیں تو چاہیے آئنسٹائنز سارے کے سارے, اس سے کم پہ ہم راضی نہیں. پرفیکٹ 10 بچے چاہیے ہم کو, شکل میں, صورت میں, قد میں, ذہانت میں, پڑھائی میں پرفیکشن پر پہنچے ہوں. ہم کو تو ایوریج گوارا نہیں. جب ایوریج گوارا نہیں تو پھر بلو ایوریج, ایب نارمل, اس کی کہاں برداشت رہی ہے ہمارے اندر. اور کیا یہ کسی والدین کا قصور ہے کہ اس کا بچہ بلو ایوریج ہے یا ایوریج ہے یا ایب نارمل ہے؟ کیا والدین اپنی بے عزتی محسوس کر رہے ہیں اس میں؟ انہوں نے بنایا ہے کیا؟ پھر آپ دیکھیں تصور کیا, اللہ جب ہٹ گیا نا دماغوں سے, اللہ کو خالق نہیں سمجھانا, تو اپنے آپ کو بلیم کیا, اٹس مائی فالٹ, میری ذمہ داری ہے, جب میرا قصور ہے تو میں ختم کر دیتی ہوں, آئی انڈو مائی مسٹیک. یہ رویہ بن گیا. تو مجھے بتائیں سکون کہاں ہوگا جہاں ملینز آف ایبورشنز ہوتے ہیں. دنیا میں اس وقت 50 ملین ایبورشنز اے ایئر ہوتے ہیں, اور یہ کنزرویٹو فگر ہے جو بتا رہی ہوں میں آپ کو. تمام تر
برتھ کنٹرول میتھڈز کے باوجود آج بھی جو میتھڈ استعمال کیا جاتا ہے وہ ابارشن ہی ہے. اور سیکس سلیکٹو ابارشنز تو بہت ہیں. اگر یہ سوچ لیا کہ بچی ہے تو ابارٹ کرا دیا، بیٹی کو ابارٹ کرا دیا، گرل چائلڈ. یہ دیکھا کہ اب نارمل ہے تو ابارٹ کرا دیا، اور ضمیر نے ملامت بھی نہ کی، ایک چونٹی کاٹے جیسی تکلیف بھی نہ ہوئی. اتنا بڑا کام کر کے، اتنا بڑا گناہ کر کے. تو اگر ان بورن بچے کی بھی جان لی جاتی ہے، اس کی دیت دینی ہوتی ہے، ایک غلام کا آزاد کرنا ہوتا ہے. ایک عورت ایکسپیکٹ کر رہی ہے، اب کسی نے اس پر اس طرح سے حملہ کیا کہ اس کا بچہ ضائع ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کی دیت دینی ہوگی. یہ ہے حرمت جان اسلام کے اندر. ابھی دنیا میں سانس نہیں لیا اس نے آ کر، تب بھی دیت دینی ہے. ایک غلام کا آزاد کرنا، یہ اس کی دیت ہے. جنین کی دیت کہا جاتا ہے اس کو، فیٹس کی دیت. اب آج کل ذرا پتا کرنا پڑے گا کہ غلام تو ہوتے نہیں، تو اس کا کفارہ کیا ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 60 روزے پے در پے رکھنے ہوتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ اس کے آپ کہیں کسی دارالفتاوی سے اگر آپ پوچھ لیں کہ آج کفارہ یعنی کا پیسوں کے حساب سے کوئی دینا چاہے تو کتنے پیسے جو ہیں وہ اس کو دینے ہوں گے اگر کسی نے اپنا ابارشن کرایا ہے یا بلا وجہ اس طرح سے کوئی جان لی ہے. صرف ایک صورت میں ابارشن کا اختیار دیا جاتا ہے، جب ماں کی جان کو خطرہ ہو. ہاں، اگر ماں کی جان بہت خطرے میں ہے، ڈاکٹرز محسوس کرتے ہیں کہ ماں نہیں بچے گی، اگر پریگننسی کنٹینیو ہوئی تو پھر پریگننسی کو ٹرمینیٹ کرانے کی اجازت دی جاتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں یہ لا ہے، اس میں یہ لا ہے کہ ابارشن نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے ہاں جہاں اور لاز، جب ٹریفک لاز کی پابندی نہیں ہوتی تو ان قوانین کی پابندی کہاں سے ہوگی؟ تو جہاں پر اس طرح سے قتل ہوتے ہوں وہاں اس معاشرے کے اندر برکت کہاں سے آئے گی؟ جو لوگ اتنے بے رحم ہو جائیں تو اللہ سے کیا رحم کی امید رکھتے ہیں؟ پھر اللہ نہیں رحم کرتا ایسے معاشرے کے اوپر. فرمایا آگے، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو. لعلکم تعقلون، عقل اپنی دیکھو نا. تمہاری اگر تم میں صرف کامن سینس بھی اگر ہے، تم کسی بھی دین پر نہیں چلتے. مثال کے طور پہ اگر تم کسی دین کو نہیں مانتے تب تمہاری فطرت کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، بدیہیات فطرت. ایک اللہ کو ماننا، انسان کی جان کا احترام، والدین کی عزت، یہ فطرت کے اندر موجود ہیں. بے حیائی سے نفرت، یہ چیزیں تو سکھانے کی نہیں ہیں، یہ تو سیکھے سکھائے پیدا ہوئے ہو تم. اب تمہاری عقل پہ اگر شرک کے اور لا خدائی کے پردے پڑ گئے ہیں تو تم کو پھر یہ سمپل فیکٹس نظر نہیں آئیں گے. لعلکم تعقلون، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے شاید تم عقل سے کام لو. آگے فرمایا آیت 152، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائیں. ہم نے پڑھا تھا پہلے بھی قرآن میں کہ جو لوگ یتیم کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. تو کہا کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، مراد ہے اس کی حفاظت کرو. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. اشد لفظ نہیں ہے، اشد ہے، شین پر پیش ہے، مراد ہے بلوغت، پیوبرٹی، فزیکل اینڈ مینٹل میچورٹی کا انتظار کرنا ہے. 15 سال کی عمر میں جسمانی بلوغت ہو جاتی ہے. کچھ علماء کا کہنا ہے کہ اس موقع پر بچے کو، یتیم کو، اس کا مال دے دینا چاہیے. کچھ کہتے ہیں کہ جسمانی بلوغت کے ساتھ ذہنی بلوغت کا بھی انتظار کرنا چاہیے، لیکن 25 سال کی عمر تک بہرحال اس کو اس کا مال دے دینا چاہیے. اگر وہ ذہنی طور پہ اس قابل نہیں ہے، یعنی کہ مینٹلی ہینڈی کیپڈ ہے، تو پھر ایک ٹرسٹ وغیرہ بنا دیا جائے جو یتیم کے مال کی حفاظت کرے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے. ٹھیک تول ہونا چاہیے، ناپ تول میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے. لوگوں کی حق تلفی ہوتی ہے، لوگوں میں غصہ اور دشمنیاں پھیل جاتی ہیں اگر ان کا حق نہ دیا جائے.
تو ناپ تول فزیکل چیزوں کے اندر، ٹینجبل مادی چیزوں میں بھی ناپ تول ہو، آلو پیاز بھی صحیح تول کے دو، ساتھ ساتھ حقوق بھی صحیح تول کر دو، جس کا جو حق بنتا ہے اس کو اس کا حق دے دو.